تہجد کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں حدیث میں بھی، اور تہجد کی جو 8 رکعت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول میں 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر، کل اس طرح 11 بن جاتی تھی۔ تو 8 رکعت تہجد پڑھے آپ جو ہے وہ زیادہ، اور کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ ہی لیں یا 4 رکعت تو پڑھ ہی لیں، ورنہ ویسے جو مسنون رکعت 8 رکعت ہے تہجد کی، اور وقت اس کا وہ سحری کا وقت ہے کہ آج کل جو رمضان میں ہم تیسرے پہر میں اٹھتے ہیں 3 بجے، مثلا 3 بجے کا وقت ایسا ہے، وہ گرمی سردی سب میں 3 بجے کا وقت جو ہے وہ تیسرا پہر ہوتا ہے، اس کے اندر آپ جو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے 8 رکعت کا اہتمام کریں۔ باقی اس میں کیا پڑھنا ہے تو صورتوں کا کوئی تعین نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ اس کے اندر تلاوت کر سکتے ہیں، لہٰذا زیادہ لمبی صورتیں ہیں تو لمبی صورتیں یاد ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ اور باقی ہے کہ دو کر کے آپ یہ 8 رکعت پڑھیں، یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن رات کے نوافل میں 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کی بھی اجازت ہے، لہذا 8 رکعت کو آپ 2 سلام کے ساتھ پورا بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں مذاکرہ نہیں ہے، لیکن 2 کر کے پڑھیں گے تو اس میں اجر زیادہ ہے۔ تو اس انداز سے آپ تہجد پڑھیں، انشاءاللہ رمضان میں تو اور زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اور باقی اگر رات کی نمازوں میں لمبی صورتیں پڑھنا بہتر ہے، رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں یا اوابین پڑھ رہے ہیں مغرب بعد، تو رات کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنا افضل ہے، اور دن کی نماز میں آپ کو اختیار ہے چھوٹی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا چاشت میں اشراق میں، ویسے عام طور پہ اشراق میں قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ یہ بھی پڑھنا ثابت ہے، یہ پڑھ لیں، چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، لیکن یہ کہ رات کی نماز میں لمبی صورتیں، کیونکہ زیادہ تلاوت لمبا قیام یہ رات کی نمازوں میں جو زیادہ قابل قدر اور قابل اجر ہے، تو اس طریقے سے آپ اہتمام کریں۔ باقی ایسی کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی سورت چھوٹی بڑی جو یاد ہے، لیکن پوری خوش و خضوع کے ساتھ تلاوت کریں، اجر اس کا ملتا ہے۔ تہجد کی اہمیت تو انتہائی ہے، تہجد تو ایسی عبادت ہے کہ اس تہجد کی عبادت کا اہتمام کیے بغیر کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ کوئی ولایت و معرفت اگر چاہتا ہے تو تہجد کی نماز پڑھے۔ بقدر القدی تختصب المعالی ومن طلب الاولی سحر اللیالی، یعنی بقدر القدی تختصب المعالی، انسان کی محنت و مشقتوں کی مقدار پر بلندیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ ومن طلب الاولی، جو ولایت و معرفت کی بلندیاں چاہتا ہے تو سحر اللیالی، راتوں کو جاگا کرے۔ تو جب سب دنیا سوتی ہے وہ جب جاگے گا تو پھر وہ خدا کہ جس خدا کو ماننے کے لیے اٹھا ہے تو وہ خدا سوتا کہاں ہے، وہ بھی جاگا ہوا ہوگا، دونوں جاگ گئے تو آپ کا یہ تخلق جو ہے، یہ آپ کا اخلاق جو ہے اللہ کے خلق کے ساتھ مل گیا۔ جب خالق اور مخلوق کا یہ خلق مل گیا تو آپ کو ولایت و قرب نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے تہجد کی بڑی اہمیت ہے، ولایت و معرفت کے دروازے اس کے باہر کھلتے نہیں، اور اس کا بہترین افضل وقت تیسرا پہر ہے۔ تیسرے پہر جو ہے وہ جو ہے 3 حصے رات کے کر لیں تو تیسرا جو پہر ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ ہر ملک میں اس کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہیں، اس حساب سے آپ تہجد کی نماز ادا کریں، اس کی 8 رکعت اور 3 وتر ادا کریں، اسی طریقے سے یا 11 رکعت اور 3 وتر ادا کریں، ہر طرح ثابت ہے۔ کچھ نہیں تو کم از کم 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں۔ بلکہ میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرتو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ عجیب اللہ کی شان ہے، یہ تہجد کا جو وقت ہے اتنا قیمتی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن مسلمان کو اس وقت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور ہر مسلمان بندے کی اس کو ضرور آنکھ کھلتی ہے، بھلے پیشاب کے لیے اٹھے وہ، اللہ اس آخری تیسرے پہر میں ضرور اٹھاتا ہے انسان کو، اور یہی اشارہ دیتے ہیں تکوینی طور پہ کہ بھائی یہ وہ مبارک وقت ہے، کھڑے ہو کے 2 نفلیں پڑھ کے خدا کو راضی کر لو، اور میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے، وہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، حل من مبتلا فوافیہ، ہے کوئی تم میں سے کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں، الا قضا الا قضا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی ساری ضرورتوں کا نام لے کے اللہ صبح صادق تک پکارتے رہتے ہیں اور آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے، فرمایا کہ اس وقت کی قیمت اہمیت اور اللہ کی لطف عنایت کے آدمی کی آنکھ کھلتی ہے، کچھ نہ ہو تو بندہ جو ہے پیشاب کے لیے اٹھتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض وضو کر کے نماز 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہے نا، یا پیشاب کا بھی تقاضا نہیں اور آنکھ کھل گئی، آنکھ دیکھا وہ 3:30 ہوئے رات کے، چلو پھر سو جائے، ابھی تو فجر کو دیر، فرض سونے کی ضرورت نہیں، بستر پہ لیٹے لیٹے خدا سے مانگنا شروع کر دو، کیونکہ وہ تو دینے کا وقت ہے۔ اللہ تمہارے 2 نفلوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو تمہارے یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج ہے۔ نفلیں پڑھنے والے فرشتے اس وقت سجدوں میں گرے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے،
اللہ کو یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرورت ہے. اب وہ لیٹے لیٹے آپ کہ یا اللہ یہ اس وقت تو پکار رہا ہے کہ ہم مانگے, یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں مجھے دے دے, یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں مجھے دے دے, یا اللہ میں یہ مانگتا ہوں دے دے. فرمایا 2-4 منٹ اللہ سے مانگ کے اور یہ دعا کر کے سو جاؤ, انشاءاللہ تہجد کے وقت کا جو عطا ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا. اتنا آسان نسخہ پھر بھی نہ کرو تو فرمایا کہ یہ تو پھر یہ محرومی اور بے نصیبی کی بات ہے کہ بندہ پھر بھی خدا کو اس وقت میں نہ پکارے. تو پیشاب کے لیے اٹھتا ہے تو آتے آتے ہی جو اللہ سے 10 دعائیں مانگ کے پھر سوچو کہ یا اللہ پڑھنے کی وضو ٹھنڈے وضو کی ہمت نہیں ہے اور وضو کا موڈ نہیں ہے, یا اللہ بس ویسی دے دے, تو وضو کا محتاج نہیں ہے, تو جیسے چاہے یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے, میری مشکل دور کر دے. فرمایا یہ دعا کرتے سو جاؤ, کیونکہ اس وقت کی نفلوں کا اصل مغز دعا ہی تو ہے, مانگنا ہی تو ہے. تو آپ مانگ کے سو جائیں گے تو تہجد کے انوارات سے آپ محروم نہیں ہوں گے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ تہجد آپ دعائیں قبول کرانے کے لیے پڑھیں؟ تہجد تو آپ اللہ کو پانے کے لیے پڑھیں نا. اور دعائیں پتہ ہماری دعائیں تو آپ کی کیا ہوگی, دنیا کی ہوگی, تجارت اچھی ہو جائے, بیوی خوش مل جائے, فلاں عہدہ مل جائے, پرموشن ہو جائے. میں کہا دعائیں آپ کی یہی ہوں گی. اگر آخرت مطلوب ہوتی تو صرف تہجد پڑھنے پر ہی آپ خوش ہوتے رہتے کہ اللہ نے مجھے تہجد کی توفیق دے رکھی ہے کہ رات کے اندھیرے میں سب کو سلا دیتا, مجھے جگا لیتا ہے. سبحان اللہ میرے محبوب کی کیا شان ہے, آپ اسی پہ خوش ہوتے ہیں. اس کا مطلب دعائیں آپ کی دنیا مانگنے کی ہیں, اللہ کے علاوہ کچھ اور مانگنے کی ہیں. تو ورنہ تو آپ تہجد بھی خوش رہتے, آپ دعائیں نہ قبول ہونے کا گلہ ہی نہ کرتے. تو جب تہجد آپ دنیا کی دعائیں قبول کرانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وہ تہجد کیا ہوا پھر؟ اللہ اکبر. اس لیے تو عبادات جو یہ ذہن میں رکھو, عبادات اللہ ہی کو پانے کے لیے ہیں. عبادات سے آپ دنیا کا اللہ سے سودا نہ کریں, یا اللہ میں تو بڑا نمازی ہوں میرا کاروبار اچھا کر. بھائی عبادات اس لیے تو نہیں ہے, عبادت تو ہر حال میں ہے. یہی وجہ ہے کہ غریب آدمی پر بھی نماز فرض ہے, امیر پر بھی فرض ہے, معذور پر بھی فرض ہے, صحت مند پر بھی فرض ہے. اب معذور کہہ سکتا اللہ میاں میرے پاس ہے کیا, نہ ٹانگے نہ ہاتھ ہے, نماز میں کیسے پڑھوں, نماز فرض کس بات کی ہے؟ تو نہیں, آپ کو اپنی عبادت تو اللہ کو پانے کے لیے. اب عبادت دنیا پانے کے لیے ہے نہیں. جب آپ عبادت دنیا پانے کے لیے سے کرتے ہیں تب آپ مشکلیں کے شکار ہوتے ہیں, پھر آپ کو یہ گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ گلے شکوے حقیقت میں اللہ پر بدگمانی ہے, اور اللہ پر بدگمانی جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ پہ بدگمانی کرنا یہ تو شراب اور زنا سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ کہ آپ کہتے اللہ بھی دعائیں قبول نہیں کر رہا. تو بھئی جب کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دعا کرے میں قبول کیسے نہ کروں, ہر ایک کی جو بھی دعا کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہوں. ہاں قبولیت کی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مختلف ہیں, اللہ اپنے انداز سے قبول کرتا ہے. اب آپ کے دروازے پہ فقیر آ کے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے, بابا کھانے کو بھوک دے, لگ رہی دے دے, کچھ مانگتا ہے, تو آپ لا کے اس کو بریانی کی پلیٹ دے دیتے ہیں, وہ لے لیتا ہے. یا آپ لا کے روٹی دے دیتے ہیں, یا آپ لا کے اس کو جب وہ قورمہ اور شیرمال دے دیتے ہیں. اب دینے والا, اب آپ اپنے منشا کے مطابق دیتے ہیں, وہ جو مانگ رہا ہے وہ نہیں دے رہے. وہ کہتے اللہ کے نام پہ روٹی دے دے, آپ روٹی دے, آپ سوچتے گھر میں تو بریانی ہے, آپ بریانی کی پلیٹ دے دو, بریانی لے جاتا. تو دینے والا اپنے ترتیب سے دے گا جو دینا چاہے گا. اب مانگنے والا کیا کہ میں نے جو مانگا وہی چاہیے ہے, مانگنے والے وہ جو ہے وہی والی بات ہے. وہ ایک لطیفے کی بات ہے, چلو بات سمجھانے کے لیے. کہ فقیر مانگ رہا تھا, آوازیں لگاتا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو بیٹا, اللہ کے نام پہ دے دے. بابا روٹی بھی کھا لیتا ہے, بابا بریانی بھی کھا لیتا ہے, بابا جو دلیا بھی کھا لیتا ہے, اللہ ہے یہ. تو اندر سے کوئی منچلی بیٹھی تھی تو وہ بولی, کہا کہ بابا جوتے بھی کھا لیتا ہے, یہ کہا. تو بابا جی کیا کہتے, نہیں بیٹا بابا جی کو جو ہے بابے کو سخت غذا بنا ہے, بابے کو سخت غذا بنا ہے. تو کہا کوئی سخت غذا بنا, تو وہی والی بات ہے بھئی مانگنے کو تو مانگتا ہے آدمی, لیکن دینے والا مرضی سے دیتا ہے. تو یہ اللہ پر بدگمانی ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ حدیث میں فرما دیا, کبھی تو اللہ وہی دے دیتے جو آپ نے مانگا, کبھی اللہ تبارک اس سے بہتر کو اور چیز دے دیتے ہیں, کبھی اس دعا کی وجہ سے بہت بڑی بلائیں آپ سے ٹال دیتے ہیں, اور کبھی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ لیتے ہیں. وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو عطا کرتے ہیں. اور حدیث میں فرمایا کہ جب آخرت میں اللہ بدلہ دیتے ہیں تو بندہ وہاں پر تمنا کرتا ہے کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دعاؤں کو بدلہ آج آخرت میں دیتے جتنا بدلہ آج مجھے مل رہا ہے. تو دیکھو قبولیت دعا تو ہو رہی ہے, تو یا یہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ اللہ پر بدگمانی ہے. وہی والی بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تہجد میں کھڑے ہو گئے. اب تہجد میں کھڑے تھے تو بیٹے اور باقی گھر کے افراد لوگ سو رہے تھے,
تو بیٹے نے شیخ سعدی سے کہا کہ ابا دیکھو ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ سارے سو رہے ہیں، یہ بات کہی۔ تو شیخ سعدی نے کیا فرمایا کہ بیٹا تیری اس بات کہنے سے بہتر یہ تھا کہ تو بھی سویا رہتا، اس لیے کہ تو نے جاگ کے دوسروں پر بدگمانی کی، دیکھو یہ اللہ سے غافل پڑے اور ہمیں دیکھو ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، تو بگیا کہ اپنے آپ کو آپ نے تہجد گزار سمجھ لیا اور دوسروں کو سمجھا کہ یہ غافل پڑے۔ تو شیخ سعدی فرمایا کہ بیٹا اس سے بہتر کہ تو یہ بات کہتا، تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا، اپنے آپ کو گناہگار اور ناقص سمجھتا، اس پر اللہ نواز دیتے وہ بہتر تھا۔